اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے عظیم ترین موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک حضرت جناب سیدنا امام المحققین امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمات کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے اشخاص اور افراد کو مبعوث فرمایا، جن کے اندر اولین رتبے اور درجے پہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے انبیاء اور مرسلین، ان کے بعد اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی کے اصحاب، ان کے قرب والے، ایمان والے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیب و طاہر کے اندر آپ کے اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، اولاد پاک، نسبتوں والے، قرابتوں والے تمام اشخاص شامل ہیں۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ہستی ایسی تشریف لائی جس کے ذریعے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے دین اسلام کو تجدید عطا فرمائی، ایسی پختگی اور دوام عطا فرمایا کہ دین اسلام کے نقوش ہمیشہ ہی سے انمٹ رہے ہیں بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے اندر خصوصاً ایسے مقدس لوگ اور پاکیزہ طینت لوگ تشریف لائے جنہوں نے کائنات کے لوگوں کی کایا کو پلٹ دیا، ان کے مقدروں کو ایسا چمکایا، جگمگایا کہ وہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی قدرتوں کے مظہر بن گئے۔ ان اشخاص میں سے جس شخصیت کے بارے میں آج تذکرہ ہے وہ حضور سیدی امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ہیں۔ آپ انڈیا میں بریلی شریف شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا محلہ جسولی ہے۔ ہر اعتبار سے دیدہ ور شخصیت کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر بھیجا، جنہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی کہ کائنات کے اندر ان خدمات کی بھی مثال نہیں ملتی، خصوصاً جدید دور کے اندر۔ ایسے ٹاپکس کو، ایسے عنوانات کو آپ نے چھیڑا جن کے اوپر کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور آپ نے اس طرح سے قلم اٹھایا کہ ہر عنوان کو لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ کئی آیات بینات سے حوالہ جات، کئی احادیث شریفہ کو اپنے موضوع کے لیے چنا، ان کا انتخاب فرمایا اور ان کی روشنی کے اندر حق بیانی کی ترجمانی فرمائی۔ علماء کے اقوال، فقہائے اعظام کی باتیں، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم ترین تھیسس کو، مقالہ کو پیش کیا، حتیٰ کہ ایک مسئلہ مسجد کے دائرے کا، مسجد کی حد کا، اس کے اوپر بھی آپ نے 256 صفحات کے اوپر مشتمل الشمائم العنبر کے نام سے کتاب کو لکھا۔ عظیم ترین فضیلت کی حامل یہ شخصیت آپ کے
والد محترم بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ انہوں نے آپ کو پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے ایسے ماحول کے اندر آپ نے ٹائم دیا، آپ کو وقت ملا کہ وہ ماحول آنے والے آپ کے وقت کے لیے سازگار بن گیا۔ ماحول علمی تھا، علمی گھرانہ تھا، اور کیا شان ہے، رعب و دبدبہ، سرداروں کی طرح، بادشاہوں کی طرح اقتدار کے مالک تھے، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ علمی رتبہ، قدر و منزلت اپنی جگہ، دنیاوی طور پہ بھی رب ذوالجلال نے اتنا عطا فرمایا کہ کمی نہیں تھی، اور اپنے بل بوتے کے اوپر دین اسلام کی خدمت میں پیش رہتے، ہمہ وقت مصروف رہتے، حتیٰ کہ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ کے آباء و اجداد کی ملکیت کے اندر کئی طرح کے باغات، کئی طرح کے محلات شامل تھے جو موروثی حیثیت سے نسل در نسل آگے چلتے آ رہے تھے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور ساتھ ساتھ 6 سال کی عمر کے اندر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھا۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے واقعات جو اکثر تاریخ والوں نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب کے اندر بیان فرمائے، وہ تمام واقعات کو بیان کرنا، حضور کی آمد کے بارے تذکرہ کرنا، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ہے۔ 6 سال کی عمر کے اندر بھرے مجمع کے اندر علماء کرام کی موجودگی میں عظیم ترین بیان فرمانا، اور جب آپ نے بیان فرمایا، بیان فرما کے سٹیج سے جب نیچے اترے، لوگ آپ کو داد دیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، ہر بندے نے آپ کی تحسین فرمائی، اور آپ کی کارکردگی کو جو آپ نے بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے حوالے سے، لوگ اس کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں۔ آپ کی عمر شریف جب تقریباً 13.5 برس کی ہوئی تو آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ والد محترم نے جب وہ فتویٰ پڑھا بڑے خوش ہوئے، پھر اس کی تصدیق فرمائی، اس کو ویریفائڈ کر کے اس کو آگے بھیج دیا جہاں پہ ضرورت تھی، جن کو فتوے کی طلب تھی۔ تقریباً 55 علوم کے اوپر آپ کو مکمل مہارت تھی۔ آج کل کے دور کے اندر اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ آج کل کے دور کے اندر میڈیکل کی طرف رجحان ہے، انجینئرنگ کی طرف رجحان ہے، ٹیکنالوجی کے اندر کئی طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، سال کے، 3 سال کے بھی کمپیوٹر کورسز ہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، ہر طرح سے ترقی یافتہ دور ہے۔ خصوصاً 9th کلاس سے لے کر ہی بچے کا رجحان سائنس کے سبجیکٹس پڑھنے کی طرف ہو جاتا ہے، اس کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایو، ان تمام چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے، پریفر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عظیم ترین فکر دی لوگوں کو، آپ نے بھرپور طریقے سے علوم کو سیکھا، آگے پھیلایا، پڑھایا، بڑھایا۔ 55 علوم کے اوپر مکمل مہارت حاصل ہونا یہ چھوٹی بات نہیں، بڑی بلند پایا بات ہے، اور ہر کس و ناقص کا یہ کام نہیں، ہر اس بندے کا کام ہے جس بندے کی ذات کے اوپر جناب رسول اللہ کی نگاہ کریمانہ اٹھ جایا کرتی ہے۔ ہر دور کے اندر ایسے حق پرستوں نے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ آپ نے علم قرآن پہلے اسے پڑھا، پھر خدمات کرتے ہوئے اسی قرآن عظیم کا رب ذوالجلال کی عطا سے ترجمہ بھی فرمایا، اور کیا جامع شخصیت کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب آیا وہاں پہ کر کے دکھایا،
کئی ترجمہ نگار جہاں پہ لڑکھڑا گئے، ڈگمگا گئے، آپ کے پائے استقلال کے اندر لغزش تک بھی رب ذوالجلال نے نہ آنے دی، اور جہاں پہ کسی لفظ کے اوپر اٹک گئے، ذرا سوچنے کے اوپر مجبور ہوئے کہ یہاں سے اس لفظ کا ترجمہ کیا کروں، تو وہاں پہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں نے آپ کو سنبھالا دیا، اور آپ نے وہاں پہ ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کی بدولت درست فرمایا۔ اور پھر اس حضور کے اشارے کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے آقا اشارہ تیرا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے وہ امتیوں کی منگتوں کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جدید علوم کے اوپر بھی بڑی مہارت تھی، علم قرآن، حدیث، اصول تفسیر و حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم کلام، عقائد، ان تمام کے اوپر پوری طرح سے مہارت، علم جفر جو آج کل کے دور کے اندر ناپید ہو چکا ہے، علم رمل جو آج کل کے دور کے اندر نہیں ملتا، ان تمام علوم کے اوپر بھی آپ کو مکمل طریقے سے مہارت حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جدید علوم کے اوپر بھی نگاہ رکھی، حتیٰ کہ بہترین ریاضی دان بھی، میتھمیٹکس کے بہترین جاننے والے بھی آپ کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ جو انگریز تھا، ریاضی کا سوال حل نہ کر سکتا تھا، دور دراز علاقوں کے اندر گیا، بڑے بڑے ملکوں کے اندر گیا، گھوما پھرا، لوگوں سے ملا، ملاقات ہوئی، لیکن اس کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ اپنے ایک عزیز کے پاس آ گیا، بات بتانے لگا، یہ معاملہ ہے، ایک ریاضی کا مسئلہ ہے، وہ مجھ سے حل نہیں ہوتا، تو پوری طرح سے کوئی بندہ مجھے بتایا جائے، خبر دی جائے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کئی سالوں سے میں گھوم رہا ہوں لیکن میرا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اس نے مشورہ دیا کہ آؤ، بریلی کے اندر ایک بندہ ہے، وہ میتھمیٹکس کا بڑا جاننے والا۔ کہنے لگا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ وقت کے امام ہیں۔ تو سوچنے کے اوپر مجبور ہوا، سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ وہ ایک مولوی، وہ کیا بتائے گا؟ تو پھر وہ کہنے لگا چلو تو صحیح، ذرا جاؤ تو صحیح، آپ نے علم لینا ہے جس سے بھی لے لے۔ پوری کائنات کے اندر آپ نے مختلف شہروں کے اندر جا کے دیکھا، گھومے پھرے، معاملہ حل نہ ہوا، کیا پتا یہاں سے معاملہ حل ہو جائے، آپ جائیں تو صحیح۔ وہاں پہ گئے، آپ کی بارگاہ کے اندر جب عرض کیا، آپ نے مسئلہ سمجھایا، پھر پوری طرح سے نقش اس کا بنایا، نقش تیار کر کے اسے بتا دیا، اور پوری طرح تاریخ اور جغرافیہ کی صورت میں ساتھ اسے شامل کر کے پوری طرح مسئلہ جب عیاں کیا تو کہنے لگا حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے میرا معاملہ حل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے چند چھینٹے ہیں، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں تو اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ ایسی شان کے حامل حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کائنات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم سے بھی مالا مال فرمایا، مختلف کتابیں لکھ کے، مختلف احادیث طیبہ مختلف کتابوں کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل فرما کے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، ان تمام چیزوں سے مخلوق کو آشنا کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کی خدمت کرنے کے لیے جب آپ نے قدم اٹھایا تو 3 جلدوں کے اوپر محیط فوائد تفسیر کے نام سے آپ نے یہ کتاب لکھ دی، اور جب علم فقہ کی جانب آپ نے قدم کو بڑھایا تو 33 جلدوں کے اوپر مشتمل ضخیم ترین کتابیں فتاوی رضویہ کے نام سے موسوم کرتے ہوئے انہیں لوگوں کے سامنے متعارف کروایا۔ آپ کا ایک عقیدت مند جو افریقہ کے اندر رہتا تھا، جب اسے کبھی حاجت پڑتی سوال کی، فتویٰ کی، تو وہ خط لکھ دیا کرتا۔ اس وقت یہ انٹرنیٹ، میسیجز، کالز، یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ عام نہ تھیں کہ اس بندے نے خط وغیرہ لکھتا، سوال اپنا پوچھتا، معاملے کو حل کروانے کا ارادہ کرتا۔ جب آپ کے پاس خط آتا، آپ پوری طرح سے مدللانہ گفتگو فرماتے ہوئے، محققانہ بحث فرماتے ہوئے اس کا جواب رقم فرماتے، اور اسی طرح دوبارہ خط اس کو لکھ دیا کرتے۔ اور کبھی خرچے کی پرواہ نہ کی کہ افریقہ سے خط آتا ہے، مجھے روپے پیسے بھیجے جائیں، نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کرم تھا،
دین اسلام کی خدمت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اپنے جیب خرچ سے آپ فرماتے رہے، تو وہ بندہ جو افریقہ سے خط لکھتا تھا، جب کئی خطوط اس کے پاس جمع ہو گئے، وہ بھی عقل مند بندہ، بڑا دانشور تھا، اس نے سارے فتوے سنبھال کے رکھے۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام لے کر فتاوی افریقہ کے نام سے ایک کتاب کو شائع کر دیا کہ یہ بھی حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب ذی شان ہے۔ حضور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین متین کی خدمت کرتے کرتے آپ نے قرآن عظیم کا ترجمہ کنز الایمان شریف کے نام سے کیا، اور واقعی یہ ایمان کا ایسا خزانہ ثابت ہوا کہ آج بھی ایمان کی جان، ایمان کی شان اور مسلمانوں کی آن کے طور پہ اسے تصور کیا اور گردانا جاتا ہے۔ کیا عظیم ترین یہ شخصیت ہے، تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی عظیم ترین خدمت دین اسلام کی کر گئے، لیکن افسوس پھر بھی اس بات کا ہے کہ ان کی کئی کتابیں جو آج مارکیٹس کے اندر دستیاب نہیں ہیں، وہ مخطوطے کے مخطوطے ہی پڑے رہ گئے، انہیں چھپوایا نہ گیا، کچھ کتابیں ان کی ضائع ہو گئیں۔ اس کے باوجود دین اسلام کی ایسی خدمت کر گئے، ڈسپائٹ آف دیٹ، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ایسی دین اسلام کی خدمت کی کہ ان کے دور کے اندر کوئی بد مذہب، کوئی ایسا بندہ جس کے عقائد ذرا دین اسلام سے ہٹ کے تھے، اصحاب کرام کی تعلیمات کے مطابق نہ تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی چاہتوں کے مطابق نہ تھے، تو ان لوگوں کے عقائد کا جو برے تھے، فاسد خیالات تھے، ان کا کلا کما کیا۔ ہر دور کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا اور دیگر حق پرستوں نے یہ ثابت کیا کہ جب بھی کبھی اہل باطل نے سر اٹھایا تو اہل حق نے ترجمانی فرمائی حق والوں کی اور حق کی، اور حق کو آگے بڑھانے میں پیش رہے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عظیم ترین کارنامہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا پرچار کرنا، حتیٰ کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، آپ کے اصحاب کرام ان کی محبتوں کو بھی ترجیح دیتے کہ یہ حضور کے نسبت والے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ بھی ادب کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور ادب کا کرینہ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی محبتیں دلوں کے اندر بسائی جائیں، اور جب دل میں ایسے لوگوں کی محبتیں آ جاتی ہیں تو دل نور ایمان سے سرشار ہوتا ہے، اور پھر بندے کی زندگی اس کی اپنی ذات کے لیے پوری کی پوری طرح سرچشمہ حیات نظر آتی ہے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عظیم ترین فکر یہ بھی لوگوں کو دی کہ آپ نے تعلیم اسے بھی شائع کیا، اسے عام کیا، اور آپ نے بڑے بڑے نظام بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ تعلیم، اس کا طرز، اس کا انداز، اس کا سلیبس عظیم ترین اور مثالی ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی تعلیم کو سیکھے، پڑھے، اسے متعارف کروائے، تو فرمایا کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے چمک اٹھے۔ آپ کی پوری طرح سے جو تعلیمات تھیں، جو آپ کی خدمات تھیں، اس کے اندر ایک خدمت عظیم ترین یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا قرآن پاک کے ذریعے، دیگر تحقیقات کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اور سورج پوری طرح سے اپنے پلانٹ میں، اپنے مرکز میں، اپنے محور کے اندر وہ گھومتا ہے۔ پورا ایک رسالہ تحقیق کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا، اور افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کے اندر ایک رسالہ غایت التحقیق فی شأن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رقم فرما دیا، اور حضرت جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان و عظمت کے اوپر بھی ایک کتاب پوری طرح سے لکھ دی، اور المعتمد والمستند اس نام سے علم عقائد کے اوپر بھی ایک کتاب آپ نے بڑے عظیم ترین طریقے سے لکھ دی۔ بڑی خدمت دین اسلام کی اپنی زندگی کے اندر فرماتے رہے، اور حتیٰ کہ آپ کو اپنے مرشد کامل سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ وہ بھی سید زادے کہ حضور کے ساتھ جو نسبت اور حضور کے ساتھ جو محبت تھی اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کا، ان کے آستانے کا بڑا احترام کرتے، گویا کہ سبق یہ دے رہے ہیں، اے لوگو
علمی رتبہ اپنی جگہ کے اوپر، جس سٹیٹس کے اوپر بھی چلے جاؤ، اپنے مرشد کا آستانہ وہ ٹھکانہ کبھی نہ چھوڑو کہ کہاں کے بھی نہ رہو گے۔ فرمایا کہ دھتکارے جاؤ گے ہر جگہ سے، لیکن فرمایا کہ مرشد کے آستانہ پاک کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کے اندر پیش رہنا، یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا وطیرہ اور اس کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اور آپ نے اس بات کا بھی حق ادا کر دیا کہ جب خادموں کی ضرورت پڑی تو کسی اور خادم کو لانے کی بجائے اپنے 2 بچوں کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ ہر اعتبار سے خدمت کے اندر، دین اسلام کی خدمت کے اندر، دیگر اشیاء کے اندر جن کا تعلق دین اسلام سے بنتا ہے، ہر چیز کی خدمت کے اندر آپ نے حق ادا کر دیا۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے اندر نعتیہ کلام لکھنے کے اوپر آئے تو وہ بھی 3 حصوں کے اوپر آپ نے لکھ دیا، اور وہاں پہ بھی صرف شعری کو نہ دیکھا گیا کہ وزن شعری کو دیکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، پوری طرح سے علم بلاغت، علم اصول، علم بیان، معانی، بدی، ان تمام چیزوں کو، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر نعتیہ کلام کو بھی پیش فرما دیا۔ اور ایسا کلام جو محض اردو ترجمہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ تھا، ٹرانسلیشن کی تو وہ بھی قرآن و حدیث کی شعروں کی صورت کے اندر، ہر آپ کا شعر کہیں نہ کہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا یا رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے قرآن عظیم کی کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ ہے۔ یقیناً آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ کسی جگہ کے اوپر پاک نبی علیہ السلام کی تعریفات کرتے ہیں، کبھی آپ کے معجزات کا ذکر ہے، کبھی آپ کے حسن اخلاق کا ذکر ہے، کبھی آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، کسی جگہ کے اوپر آپ کے نور شریف کا ذکر ہے، کہیں آپ کے میلاد پاک کے تذکرے ہیں۔ پاک نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش رہنا آپ کا طریقہ کار تھا، اور ہمیں بھی پیغام دے گئے، اے لوگوں، دنیا میں اگر عزت ملے گی تو محبوب نبی علیہ السلام کے آستانہ پاک کے اوپر ملے گی۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ان کی قبر پاک کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا قیامت تک نزول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔